رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اے لوگو، اے دنیا والو، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابراہیم تم دیندار بن جاؤ، ابراہیم تم دین کے احکام پر عمل کرنے والا بن جاؤ، ابراہیم دین پر چلنے والا بن جاؤ، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے پوری امت کے برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی پوری امت کے برابر اس لیے کیا کہ ابراہیم نے دین کی باتیں لوگوں کو بتائے، دین کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد سے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو سنو، اگر اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے دھرم کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مذہب کو چنا ہے وہ مذہب اسلام ہے، اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے چنا ہے، اللہ نے مذہب اسلام کو تمہارے لیے چنا ہے، مرتے دم تک تم اسلام پر چلتے رہو، مرتے دم تک دین پر چلتے رہو۔ سارے نبیوں کا مذہب اسلام تھا، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں یا قوم ان کنتم آمنتم فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی رب پر بھروسہ کرو، اس مالک پر بھروسہ کرو اور تم مسلمان بن جاؤ، پکے سچے دیندار بن جاؤ۔ فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا، وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے کرتبوں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ فرعون نے دھمکی دیا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور اس طریقے سے ماروں گا، ایک ہاتھ تو دوسرا پیر کٹوا دوں گا، دردناک طریقے سے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ سارے جادوگر یہ بول پڑتے ہیں، سارے جادوگر یہ کہنے لگتے ہیں اے فرعون تم دھمکی دے رہے ہو مارنے کی، تم مار دو، ختم کر دو، فکر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے ہم لوگ یہ کہہ دیں گے اللہ چند منٹ پہلے ہم نے اسلام قبول کیا، چند منٹ پہلے ہم لوگوں نے ایمان لایا، ہمیں بخش دے۔ سارے جادوگر اسلام پر آ جاتے ہیں۔ یہی فرعون جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو یہ کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے رب پر، یہ لوگ سچے پکے مسلمان ہیں، یہ لوگ سچے پکے مومن ہیں، ہاں میں ہی جھوٹا ہوں، میں ہی غلط ہوں۔ حضرت فرعون کو جب یہ خدا دعویٰ کیا تو پوری دنیا والوں کے لیے عبرت کس کو بنایا؟ فرعون کو۔ آج ان کی لاش مصر میں پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا والے دیکھ سکتے ہیں۔ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا میں رب ہوں، اس دنیا کو میں نے پیدا کی، اس دنیا کو میں نے بنایا، اللہ نے پوری دنیا والوں کے لیے عبرت بنایا۔ یہی دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کیے۔ اللہ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار تو ہی تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو ہی دنیا و آخرت دونوں جگہوں کا سرپرست ہے، بس آپ سے اتنی دعا ہے کہ میں جب تک اس دنیا میں رہوں، جب تک میں اس دھرتی میں رہوں، مسلمان بن کر رہوں، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آپ سے اتنی دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کیے۔ تو سارے نبیوں کا دھرم اسلام تھا، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کوئی نیا دھرم نہیں دیا ہے، میں نے آپ کو کوئی نیا مذہب نہیں دیا ہے، اور اس بات کی گواہی ماں بھارت نے بھی دی ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ سرو دھروان پر اے لوگو اسلام پر چلو، وہ نبی جو تمہیں بتائے اس کے احکام پر عمل کرو۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اگر اسلام کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام بتائے، اس دنیا کے اندر اسلام کے بارے لوگوں نے نبی علیہ السلام آ کر بتایا کہ اسلام کے اوپر عمل کرو۔ اب آئیے اس دنیا میں دیکھیے آج اسلام کے ماننے والوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے
کہ اسلام کا مطلب صرف نماز پڑھنا اور جب بیٹا جوان ہو جائے تو اسے حکم دو کہ وہ زنا کرے، وہ زنا کے اڈا کھول کر بیٹھ جائے، غیروں کی لڑکیوں کو لے کر فرار ہو جائے، غیروں کی لڑکیوں کو لے کر اڑ جائے، چلے جائے۔ یہ کس نے کہا آپ کو معلوم ہے؟ اس دیش کے ایک شخص نے کہا جس کا نام بابا رام دیو ہے۔ وہ راجستھان کے ایک بھاشن میں کہتا ہے اسلام کا معنی نماز پڑھنا، اور دوسری بات اسلام کا معنی زناکاریوں کے اڈے پہ جانا اور غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ، یعنی اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرے لوگ ہیں مذہب کے ماننے والے ان کی لڑکیوں ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنا۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زنا کرنا، ارے اسلام تو وہ ہے جو لوگوں کو زناکاریوں سے روکا، زنا سے روکا۔ اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شادی شدہ انسان، اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اسے پتھروں سے مار مار کر دنیا سے مٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اگر بغیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائے۔ اسلام نے یہ سزا بتایا ہے۔ ارے اسلام تو ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، بہت سارے صحابہ اکرام کھڑے ہیں، سارے لوگ غصے میں کہنے لگتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اسے بلایا، کہا ادھر آ جاؤ، قریب میں بیٹھایا اور کہا تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہی کام اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو، یہی کام اگر تمہاری ماں کے ساتھ ہو، یہی کام اگر تمہاری بہن کے ساتھ ہو، یہی کام اگر تمہاری، ہم خود عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ بیٹھے، ان میں سے آپ کو 1000 میں 10 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نماز پڑھتا ہوں، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جو دین پر چلتا ہو۔ یہ دین سب سے پیارا ہے، اور ہمارے اس فرقے پرستی کو دیکھ کر، اس فرقے پرستی کو دیکھ کر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہاں وہ 20,000 لوگوں کو ساتھ میں لے کر آئے کہ اسلام کو قبول کر لو۔ اس نے قرآن کو پڑھا، اس نے حدیثوں کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اسے یہ لگا کہ سب سے پیارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں کو دنیا کے اندر بھائی بھائی بنایا۔ لیکن یہی اسلام جو لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، جب یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے اس دیش کے باپو مہاتما گاندھی جی کہتے ہیں آپ اسلام قبول کرنا چاہتے اچھی بات ہے، میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں جائیے اسلام قبول کر لیجئے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلام میں آپ اسلام قبول کرنے کے بعد کون سا فرقے میں جانا پسند کریں گے؟ آپ رضوی بنیں گے یا بریلوی بنیں گے، شیعہ بنیں گے، حنفی بنیں گے، اہل حدیث بنیں گے؟ آپ کون سا یعنی مذہب فرقے میں جانا پسند کریں گے؟ اس کو دیکھ کر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بدھ دھرم کو سویکار کرتے ہیں، اور اسی پر اس کی وہ مرتیو پا جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے۔ تو اسلام سب سے پیارا ہے، لیکن ہمارے لیے ہم اپنے فرقے ٹولے ٹولے میں بھٹنے کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر لوگ بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اسلام کے احکام پر عمل کرو۔ ہم اسلام کو اس لیے ہمارے مسلمانوں کو آج گالیاں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں پر مست و مگن ہیں۔ مسلمانوں دین کے احکام پر چلنے کی کوشش کرو، یہ دین سب سے پنڈال کے نیچے برائے مہربانی بائک نہ لگائیں، اور جن کا لگا ہوا ہے بغل میں ہی سائیکل اسٹینڈ ہے، موٹر سائیکل اسٹینڈ ہے، آپ اسٹینڈ میں لے جا کے لگائیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں، اور بالخصوص ہمارے یوٹیوبر حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنا چینل سیٹ کر لیں اور جا کر اطمینان سے بیٹھ جائیں تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کو دقت نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں دین سب سے پیارا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب کتابوں کو پڑھا اور اس کتابوں کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ مجھے سب سے پیارا اگر کوئی مذہب لگا تو مذہب اسلام، لیکن میں نے جب دنیا کا دورہ کیا، جب میں نے دنیا کو دیکھا تو سب سے بدتر قوم کوئی قوم ہے تو قوم مسلم ہے۔
یہ مسلم قوم فرقے اور ٹولے ٹولے میں بٹ چکے ہیں. یہ مسلم قوم اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس لیے آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, اس لیے آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے. میرے بھائیوں, اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ مذہب سب سے پیارا ہے اور یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ عدالت میں جب مسلمان قسم کھاتے ہیں تو گیتا پہ ہاتھ رکھ کر, عدالت میں گیتا یعنی قرآن پر ہاتھ رکھ کر مسلمان قسم کھاتے ہیں. لیکن ہمارے ہندو بھائی جب قسم کھاتے تو گیتا پہ ہاتھ رکھ کر آپ ذرا دیکھیے, اس گیتا کے اندر شری کرشن فرماتے ہیں سرو دھرمان پریتیجہ مامیکم شررم ورجہ اہم تا سرو پاپیبھیہ موکشیامی ما سوچا. شری کرشن نے اپنے بیٹے ارجن سے کہا, ہے بیٹے تم سارے دھرم کو چھوڑ دو اور اسلام میں آ جاؤ, تمہارے سارے پاپ مٹ جائیں گے, تمہارے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے. ہاں تمہارے سارے پاپ مٹنے کا راستہ ایک ہی ہے, وہ اسلام ہے. تم اسلام کے احکام پر عمل کرنے لگو, کیونکہ یہی مذہب سب سے پیارا ہے. اور یہ مذہب صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا ہے. آپ سے پہلے آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی رسول آئے, سارے نبیوں کا دین اسلام تھا, سارے نبیوں کا مذہب اسلام تھا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے اسلام کے بارے میں, اسلام کو پڑھیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جتنے نبیوں کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے بارے میں فرمایا سارے نبی مسلمان تھے, سارے نبی دین کے احکام پر عمل کرنے والے تھے. آپ قرآن اٹھائیے, اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرا اجر ثواب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اجر ثواب تو اللہ دینے والا ہے, لیکن اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ میں دین پر چلتا رہوں. بھائی کتنا مرتبہ لگا, آپ ہی لوگ ڈسٹرب کیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اجر ثواب تو مجھے اللہ دیں گے, لیکن اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ میں دین پر چلتا رہوں, میں دین کے احکام پر عمل کرتا رہوں, یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. آپ ذرا قرآن اٹھائیے, حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لوط علیہ السلام کی قوم والوں کی بستی میں ایک گھر ایسا بھی پایا جو مسلمان تھا, جو دیندار تھا, جو دین پر چلنے والے تھے. آپ ذرا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے, ابراہیم نہ نصرانی تھے, بلکہ